لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں, لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں. یہ آزادی نہیں ہے, یہ بربادی ہے. یہ وقت آ گیا کہ اب عورت کی کفالت کے لیے مرد تیار نہیں ہے. اب گھر میں بیوی بنا کے عزت سے کھلانا پلانا اور وہ اپنے بچوں کو سنبھالے جو اس کی فطرت ہے, آگے اس کی بہویں ہوں, داماد ہوں, گھر کی مالکن بنے, ختم. اب وہ بائکیوں پہ روڈوں پہ گھومے گی, آپ سواریاں لے گی اور ڈرائیوروں کی طرح ٹیکسیاں چلائے گی. یہ ہے 2 ٹکے کی عزت عورت کی, اور اس کو آزادی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو, آزادی. اب وہ ایئر ہوسٹس بن کے ڈیلی سینکڑوں مردوں کو چائے پلائے گی اور ایسے بات اب کھڑی رہے گی آپ کے سامنے. یہ ہے شادیاں نہ کرنے کا عذاب, سمجھتے ہو؟ اور یہ ہو گیا ہے ڈیفنس میں, دیکھ لو لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں آج, اور ان کو پروموٹ بھی کیا. کوئی مجبوری میں چلا رہی ہو ایک الگ بات ہے, لیکن سوسائٹی اس کو پروموٹ کر رہی ہے, لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں. تو یہ ہے. اور آپ صبح صبح دیکھ لیا کرو, یا تو پھر بھی تھوڑی سی مالدار عورتیں ہوتی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں, جو زیادہ وہ ہیں تو آپ نیو کراچی میں صبح صبح دیکھ لیا کرو. ہم مدرسے جاتے ہیں نا, تو وہاں لڑکیوں کی پوری سوزوکیاں بھر بھر کے فیکٹریاں جا رہی ہیں بوتلوں کے ڈھکن لگانے کے لیے. کس کام کے لیے بھائی؟ دوائیں پیک ہوتی ہیں نا بوتلوں میں, تو ان میں ڈھکن لگانے کے لیے لڑکیوں کی پوری پوری کھیپ بھر بھر کے جا رہی ہوتی ہے. ان کے آدمی کہاں مر گئے, ان کے مرد کہاں مر گئے؟ یہ کام مرد کرے نا, ان کو تو کھلانا گھر بٹھا کے. پھر وہاں ان کی عزتوں سے جو فیکٹریوں کے سیٹ کھیل رہے ہیں, خدا کی قسم ان سیکولر لبرل لوگوں کو سب پتا ہے, لیکن ان حرام خوروں کی نظر میں لڑکی کی عزت سے کھیلنا, اس سے زنا کرنا, بدکاری کرنا کوئی عیب ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ایک فالٹ ہے, تو غلط کیا, غیر اخلاقی حرکت. خود بھی کرتے رہتے ہیں یہ کام. اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھیں کتنی لڑکیوں سے بدکاریاں کر چکے ہیں چند سالوں کے اندر. تو اس لیے ودو لو تکفرون کما کفروا, یہ خود اور ان کی عورتیں جیسی برباد ہوئی ہیں نا, یہ چاہتے ہیں یہ داڑھی والے ملا لوگ جو ہے نا, یا ملاؤں کے پاس بیٹھنے والے, ان کی عورتیں بھی ایسے ہی برباد ہو جائیں. سمجھتے ہو؟ تو ہم اپنی عورتوں کو اس تباہی سے, ہم اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو بائکیاں چلانے عزم کرو, نہیں دیں گے. غیرت سے مر جائیں گے, بولیں گے تم گھر میں بیٹھو گی, بائکیاں چلاؤں گا میں, چلاؤں گا ان ڈرائیو چلاؤں گا, کون چلائے گا؟ میں چلاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا جو لڑکی بائکیاں چلا رہی ہے یا ان ڈرائیو میں کار چلا رہی ہے وہ غلط ہے, اس کی مجبوری وہ جانتی ہے, لیکن اس کو مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ سیکولر لبرل لوگ کر رہے ہیں جو مرد کو شادی سے روکتے ہیں اور پڑھائی کو فوکس کرتے ہیں. پڑھو پڑھو, ملازمت کرو, جاب کرو, بزنس کرو, شادی مت کرو. ان لوگوں نے عورت کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے. اگر مردوں میں زیادہ نکاح کا رواج ہوتا, کروڑ پتی آدمی اس بائکیاں چلانے والی لڑکی سے شادی کر کے پورا بنگلہ دیتا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے, غریب سے غریب گھرانے کی لڑکی کروڑ پتی خاندان میں جاتی ہے, وہ عزت ملتی ہے اس کو. تو ان لوگوں کی نظر میں عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. لا کے ان کو ڈرائیور بنا دیا, بائکیاں, رکشے بھی چلائیں گی, دیکھنا ریڑیاں بھی لگائیں گی. ہم تو دیکھ رہے ہیں باہر ملکوں میں خواتین وہاں ریڑیاں بھی لگاتی ہیں, ٹماٹر بھی بیچتی ہیں, جوتے بھی گانٹتی ہیں, اور سارا دن. ملیشیا میں کیا دیکھا ہے ہم نے, ہم مچھلی کھانے کے لیے گئے ایک ہوٹل پہ, تو ایک لڑکی واکر میں بچہ اس کو جھولا دے رہی ہے جب وہ روتا ہے, اور آ کے ہمارے لیے مچھلی بنا رہی ہے ہوٹل میں. میں نے کہا یہ ہے ان لوگوں کی حیثیت, یہ ہے. کتنے کسٹمر کو روزانہ فش بنا کے کھلانا اور ساتھ میں بچے کو پالنا بھی. میں نے کہا دیکھو ہماری عورتیں کتنے عیش سے رہتی ہیں گھروں کے اندر. اس کی کم از کم 8 گھنٹے کی تو ڈیوٹی ہے. 8 گھنٹے ہوٹل میں کھڑے رہ کر بچہ سنبھالتے ہوئے کسٹمر کو خوش رکھنا یہ آسان کام ہے. اور کتنے کسٹمرز کی نظریں, ہوس کی نظریں اس پہ پڑ رہی ہیں. وہ مچھلی کے علاوہ جو الگ ناشتہ ہو رہا ہے, وہ جو ناشتے ہو رہے ہیں نا ان کے, وہ الگ ہے, اس کی تو قیمت ہی نہیں مل رہی اس کو. یہ ہے ان لبرل سیکولر لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے خود بے غیرت ہو گئے, یہ ہماری عورتوں کو بھی اور ہماری سوسائٹی کو بھی ایسا بے غیرت بنا دیں. اس لیے جملہ یاد رکھو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. ہم اپنی عورتوں کو بائکیاں چلانے, بولو اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو گھر میں رکھو, بولو سوکھی روٹی کھا لیں گے. غربت کوئی عیب نہیں ہے. ان لبرل لوگوں نے ایسا غربت کو عیب بنا کے پیش کر دیا, بھائی گزارا نہیں ہوتا, بھائی گزارا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا گزارا؟ آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو, وہ نعمتیں میسر نہیں تھی جو آج ہمیں میسر ہے.
ان کا منہ خراب ہو گیا بیچاروں کا ناشکری سے, ان کو ہوس چاہیے, پیٹ نہیں بھر رہا, ان کی توند نہیں بھر رہی ہے, تو اس لیے عورت کو گھر سے نکال رہے ہیں کہ تو بھی کما کے لا. تو عزم کرو اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر, بولو ٹیکسیاں چلانے مت دو گے, بائکیاں چلانے مت دو گے. یہ عورتوں کے کام, یہ ان کی بے عزتی ہے, یہ کام نہیں کرنے دینا ہم نے اپنی عورتوں کو. اور جو کر رہی ہے اس کو برا نہیں سمجھنا, ہمیں کیا پتا بھائی کس مجبوری سے کر رہی ہے, وہ زنا سے تو اچھا ہے نا. شادی کرتا کون ہے آج عزت دار آدمی, اور رشتے ملتے بھی کیسے ہیں مکھنچوؤں کے. بہت سی عورتوں نے دیکھا آڑے ترچے لوگ 2-3 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ گھبرا جاتی ہیں کہ یار اس سے تو بہتر ہم کما ہی رہتے. خاندانی لوگ کر نہیں رہے, خاندانی لوگ ٹی وی پہ آ کے میرے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. تم نے کیا کر لیا یار. تو اچھا, یہ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتے, یہ اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں, بیٹیوں کو بھی پڑھا کے کہتے ہیں انجوائے کرو لائف, ٹھیک ہے, کوئی مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں, قرآن رکھا بھی بتانا مناسب نہیں ہے. تو جب بے غیرت ہو جاؤ تو پھر جو مرضی کرو. ہم بھائی جیسے بھی ہوں اتنی بے غیرتی کی طرف, عورت گھر کی چار دیواری, پڑھانے سے ہم منع نہیں کر رہے, تعلیم سے منع نہیں کر رہے, یہ لوگ ہماری بات کو غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں. عورت گھر کی چار دیواری. دیکھو میں شو مارنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا, میں نے بڑے عجیب غریب حالات بھی دیکھے ہیں ماضی میں. میرے 3 گھر تھے, میرے دوستوں کو پتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی چلتا تھا. میں کتنا میرے گھر والوں نے کہا ہمیں جاب کرنے دے, میں نہ جاب نہیں کرنے دوں گا بھائی, گزارا مشکل, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, گزارا مشکل ہے. میں یہ نہیں ہوگا کہ باہر میں برگر پھوڑوں گھر میں دال کھاؤں, صحیح ہے نا. سب مل کے کھائیں گے, چائے میں پاپے ڈبو کے کھائے, روکھی سوکھی صبح کھا لی. اور غریب آدمی کے ساتھ ایک مسئلہ ذہن میں رکھو, یہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا اتنے پروٹین ضروری اور اتنی کارب ضروری اور اتنی کیلوریز ضروری, یہ سب امیروں کے چوچلے ہیں. ضروری ہے, میں ڈاکٹروں کا انکار نہیں کر رہا. غریب آدمی سوکھی روٹی میں 100 سال آرام سے جیتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چوچلے کس کے ہیں, وہ ڈبے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں اتنی کیلوریز ہیں تو میں ایک دن میں لے سکتا ہوں کیونکہ میرا ورک آؤٹ اتنا ہے, ورک آؤٹ میں اتنی کیلوریز پلس مائنس کر کے کیلکولیٹر سے نکالا, 2 انڈے اور 1 برگر, بس تیسری کھائے تو موٹاپا آئے گا. یہ چوچلے کس کے ہیں؟ یہ صحیح ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ کریں ایسا نہ کچھ ہو جائے تو مجھے پکڑے. لیکن غریب جس کے پاس کم ہے نا, وہ سوکھی روٹی میں 100 سال جیتا ہے. میں نے دیکھا ہے, ہوائی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ نے پیسے دیے ہیں تو بادام بھی کھاؤ, پستے بھی کھاؤ, انڈے بھی کھاؤ, ڈاکٹروں کے مشورے پہ بھی چلو. نہیں دیے تو جو ہے اتنا کھاؤ, بس 100 سال جیو گے انشاءاللہ. بلوچستان میں ایسی جگہوں پہ میں نے غریبوں کو جا کے دیکھا, یار ساری زندگی روٹی کے علاوہ بیچاروں کو کچھ ملتا ہی نہیں. 99 سال 100 سال, وہ بھی کوئی حادثہ ہوا تو گئے, ورنہ پروگرام نہیں تھا جانے کا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میڈیکل سائنس اتنا آسان علم نہیں ہے, بہت پیچیدہ ہے. یہ باڈی اپنے آپ کو خود ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے, بہت طریقوں سے ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے. ڈاکٹروں کی ساری میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے. کرو ضرور ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل, اگر پیسے ہیں. پیسے نہیں ہیں, جیسے پراٹھے پھوڑ رہے ہو پھوڑ دیا کرو, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.